تو آج ہم پاکستان سے متعلق کچھ حالیہ بظاہر الگ تھلگ سی پیش رفتوں کا ذرا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ جی، ہمارے پاس جو معلومات ہیں وہ پاکستان، سزا، سفارتکاری اور ٹرمپ کے تعلقات جیسے عنوانات سے متعلق ہیں۔ صحیح، ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو فوجی عدالتوں کے فیصلے ہیں، پھر ایران کے ساتھ سفارتی محاذ پر کچھ چیلنجز ہیں، اور سابق امریکی صدر ٹرمپ کے ساتھ تعلقات میں ایک نئی گرمجوشی، ان سب میں آپس میں کیا کوئی ربط ہے؟ بالکل، اور یہ تصویر جو بن رہی ہے نا وہ کافی پیچیدہ ہے۔ اچھا، جو ذرائع ہمارے سامنے ہیں ان سے تو یہی لگتا ہے کہ یہ واقعات الگ الگ نہیں ہیں، شاید یہ کسی بڑی حکمت عملی کا حصہ ہوں۔ یعنی کہ اندرونی کنٹرول، علاقائی توازن اور بین الاقوامی سطح پر کچھ خاص چینلز کو اہمیت دینا۔ جی، کچھ ایسا ہی لگتا ہے۔ اندرونی سیاست، علاقائی پوزیشن اور بین الاقوامی تعلقات یہ سب جڑے ہوئے ہیں۔ چلیں تو پھر پہلی کڑی سے شروع کرتے ہیں، فوجی عدالتوں کے فیصلے۔ جی، معلومات یہ ہے کہ عمران خان کے کئی قریبی ساتھیوں اور کارکنوں کو سزائیں سنائی گئی ہیں، 2 سے 10 سال تک کی۔ جی ہاں، یہ خبریں آئی ہیں۔ اور وجہ بظاہر یہ بتائی جا رہی ہے کہ مئی 2023 میں جو مظاہرے ہوئے تھے، فوجی تنصیبات پر حملے۔ جی، ان حملوں کے سلسلے میں اور کچھ پر تو میرا خیال ہے دہشت گردی کے الزامات بھی ہیں۔ بالکل۔ لیکن دیکھیں، ذرائع اس کا ایک اور پہلو بھی بتا رہے ہیں۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ شاید اس کا ایک مقصد انتظامی دباؤ ڈالنا بھی ہے، یعنی فوج ان افراد پر جنہیں وہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی سے منسلک ہیں ان پر دباؤ بڑھا کر مستقبل کے سیاسی چیلنجز کو محدود کرنا چاہتی ہے۔ یعنی ایک طرح سے سیاسی منظرنامے پر گرفت مضبوط رکھنے کی کوشش؟ لگتا تو یہی ہے، یہ ایک سیاسی اینگل بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، یہاں ایک سوال اٹھتا ہے، کیا ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اس حکمت عملی کے طویل مدتی اثرات کیا ہو سکتے ہیں؟ مطلب اس سے سیاسی تقسیم مزید گہری نہیں ہوگی؟ دیکھیں، ذرائع براہ راست اس پر تو زیادہ نہیں بولتے، لیکن یہ خدشہ تو بالکل منطقی ہے۔ تجزیہ اسی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جب قانونی کارروائیوں میں سیاسی محرکات کا تاثر آئے گا تو ظاہر ہے پولرائزیشن تو بڑھے گی۔ صحیح۔ اچھا، یہ تو ہوئی اندرونی صورتحال۔ اب ذرا باہر کی طرف دیکھتے، ایران کے ساتھ تعلقات میں بھی کچھ نازک معاملہ چل رہا ہے۔ جی بالکل۔ پاکستان تو کوشش کر رہا ہے غیر جانبدار رہنے کی، دوستی کا پیغام دینے کی، خاص طور پر یہ جو اسرائیل ایران کشش کی ہے۔ ہاں، لیکن یہ بیلنس رکھنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ مشکل تو ہے۔ ایک طرف آپ امریکی حملوں پر تنقید کر رہے ہیں، دوسری طرف افغانستان، ایران جیسے ہمسایوں کے ساتھ بھی تعلقات سنبھال لیں۔ جی، تو ذرائع یہی بتا رہے ہیں کہ یہ صورتحال پاکستان کی سفارتی چالوں کی آپ کہہ لیں حدود کو بھی واضح کرتی ہے۔ مطلب بے وقت متضاد قوتوں کو راضی رکھنا کتنا مشکل ہے۔ صحیح کہا۔ اور اسی بین الاقوامی منظرنامے میں ایک کافی دلچسپ بلکہ کچھ لوگوں کے لیے شاید حیران کن پیش رفت ہوئی۔ وہ ٹرمپ والی؟ جی بالکل۔ سابق امریکی صدر ٹرمپ نے پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو وائٹ ہاؤس مدعو کیا۔ جی ہاں، اور صرف مدعو نہیں کیا بلکہ تعریف بھی کی۔ وجہ یہ بتائی گئی کہ جنرل منیر نے مئی 2025 میں بھارت کے ساتھ کشیدگی کم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ تعلقات کی کوئی نئی جہت ہے؟ یقیناً، اگر ہم اسے ذرا بڑے تناظر میں دیکھیں جیسے کہ ذرائع اشارہ کر رہے ہیں تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ یا کم از کم ٹرمپ خود وہ پاکستان کی فوجی قیادت کو قومی سلامتی اور علاقائی استحکام کے لیے ایک کلیدی شراکت دار کے طور پر دیکھتے ہیں۔ اچھا، یہ ملاقات صرف رسمی نہیں لگتی، اس سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ شاید بات چیت کے لیے فوجی چینل کو زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے۔ اور اسی سے جڑی وہ خبر بھی ہے کہ پاکستان کے کچھ وزراء نے ٹرمپ کو 26 کے نوبل امن انعام کے لیے نامزد کرنے کی بات کی ہے۔ جی، یہ بھی ایک پیش رفت تھی۔ اس پر تو یقیناً بحث چھڑی ہوگی۔ جی بالکل۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ اس اعلان پر ملک کے اندر بھی اور باہر بھی کافی ملا جلا رد عمل آیا۔ بحث تو چھوڑنی ہی تھی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ٹرمپ کی شخصیت اور پالیسیاں اب بھی کتنی متنازع ہیں اور پاکستان کا ان سے تعلق کس نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ان تمام نکات کو اگر جوڑ کر دیکھیں، اندرونی ملک فوجی عدالتوں کے ذریعے ایک طرح کا سیاسی دباؤ، جی، خطے میں ایران کے ساتھ ایک محتاط سفارتی توازن، بالکل، اور امریکہ کے ساتھ تعلقات میں فوجی قیادت پر ایک غیر معمولی توجہ، مجموعی طور پر کیا تصویر بن رہی ہے؟ تصویر تو یہی بن رہی ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ شاید ایک ہی وقت میں کئی محاذوں پر کام کر رہی ہے۔ اندرونی طور پر گرفت مضبوط رکھنا، صحیح،
اور بیرونی طور پر خاص طور پر امریکہ کے ساتھ فوجی سطح کے تعلقات کو زیادہ اہمیت دینا۔ تو آخر میں سوچنے کی بات کیا ہے؟ دیکھیں، یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ وہ یہ کہ بین الاقوامی تعلقات میں خاص طور پر امریکہ کے ساتھ فوجی قیادت پر اتنا زیادہ انحصار یا فوکس، اس کا پاکستان کی اپنی داخلی سیاسی حرکیات اور جو جمہوری ادارے ہیں ان کے مستقبل پر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ یہ واقعی ایک اہم نقطہ ہے۔ جی، یہ وہ سوال ہے جو یہ ذرائع ہمیں سوچنے کے لیے